الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء والمرسلين. قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب انسانوں کو اس دنیا میں بھیج کر ہمارے لیے دو قوتیں ودیعت فرمائی ہیں. ایک ہمارے اندر وہ قوت اور وہ طاقت ہے جو ہمیں نیکی کی ترغیب دیتی ہے، نیک لوگوں کا راستہ بتاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی دعوت دیتی ہے. اور ایک وہ طاقت ہمارے اندر ودیعت کر دی گئی ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف راغب کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہمیں دعوت دیتی ہے، اور گناہ اور اللہ کی نافرمانی کے تمام راستوں کو ہمارے لیے آسان بناتی ہے. یہ دو طاقتیں اور دو قوتیں ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ نے ودیعت کر دی ہیں، اور مقصد ایک انسان کا امتحان لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہر ایک شخص کو، ہر عاقل اور بالغ مرد اور عورت کو اپنے اعمال کا اور اپنے عقائد کا اور اپنے تمام معمولات کا جو اختیار عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک بندے کے اختیار کے مطابق اس کا امتحان لے رہا ہے کہ یہ بندہ جس کو یہ دونوں راستے دکھا دیے گئے ہیں، اچھائی اور برائی کا راستہ دکھایا گیا ہے، اور اچھائی اور برائی کرنے کی دونوں طاقتیں اس کو دے دی گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے اختیار کے ساتھ کس طاقت کی مانتا ہے، کس طرف اپنے لیے راہ متعین کرتا ہے، اور کیا یہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے یا اللہ سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے. اسی چیز کو بلا اور امتحان کا نام بھی دیا گیا ہے. ایک انسان کا دنیا میں یہ امتحان ہے کہ آیا یہ نیکی پسند کرتا ہے یا یہ گناہ اور عذاب کا راستہ اختیار کرتا ہے. لیکن چونکہ
جو گناہ کا راستہ ہے، جو برائی کا راستہ ہے، اس کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، اس کو بظاہر دنیا کے رنگینیوں میں رنگا رنگ بنا دیا گیا ہے، اس میں انسان کے لیے سہولت کو رکھ دیا گیا ہے۔ بظاہر انسان کے نفس کو اس کے اندر تسکین نظر آتی ہے، اس لیے ایک انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اپنے لیے متعین کرتا ہے، شامت اعمال سے اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بھی اللہ ہی کی رحمت ہے اور ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک انسان لاکھ اللہ سے اپنے آپ کو دور کر لے اور ساری زندگی وہ اللہ ہی کی نافرمانی کرتا رہے، لیکن اس کے باوجود جب کبھی بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہے، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنا چاہے، اور جب بھی یہ انسان جب یہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے آپ کو سنوارنا اور سدھارنا چاہے، تو پھر اس کے لیے تمام راستے بھی اللہ نے کھول دیے ہیں، اس کے لیے راستہ بند نہیں کیا گیا، واپسی کا راستہ اسے بتا دیا گیا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ عام طور پر دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کی نافرمانی کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کا حق تلف کرتا ہے، تو ساری زندگی وہ انسانوں سے معاف نہیں کرتا، اور اگر بظاہر کسی مجبوری کے تحت معاف کر بھی دے تو دل میں کم از کم اس شخص کے لیے اس کی نفرت برقرار رہتی ہے، ساری زندگی سے یاد رہتا ہے کہ یہ شخص میرا دشمن تھا، اس نے فلاں موقع پہ مجھے نقصان پہنچایا، فلاں موقع پہ اس نے میرا راستہ کاٹا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اس سے کئی گنا بڑھ کے ہے۔ اللہ کے قانون میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوبارہ توبہ کرنے کے بعد یاد دلائے، اے بندہ تو میرا نافرمان تھا، تو میری نافرمانی کیا کرتا تھا، اس وجہ سے دوبارہ میرا جلال اور میرا غضب تمہارے لیے مقرر کر دیا گیا۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا جو شخص توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال پہ، اپنے کیے ہوئے کاموں پہ ندامت جب دکھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے تمام گناہ اور تقصیرات کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن و سنت میں اگر آپ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو آپ کو توبہ اور استغفار کا پورا ایک چیپٹر اور ایک باب نظر آئے گا۔ احادیث مبارکہ میں اگر آپ دیکھیں تو توبہ اور استغفار کا پورا ایک باب اور ایک چیپٹر جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے کہ ایک انسان جب کبھی بھی ندامت کا اظہار کرے اور اس کے دل کی آنکھیں جب بینا ہوں اور یہ سمجھ جائے کہ یہ سارا عمل اور یہ ساری زندگی میں جس رب کی نافرمانی کرتا رہا، اس رب کا عذاب مجھ پہ آیا، اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، تو وہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہی ہے، اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی دیر ہے۔ ایک انسان خلوت میں پوری دنیا سے چھپ کے ایک رب کے سامنے سجدہ ریز ہو، اشک ندامت بہائے اور کہہ دے کہ اے اللہ میں تیرا نافرمان تھا، اے اللہ ساری زندگی میں تیری نافرمانی کرتا رہا، تیرے سارے احکامات کو میں اپنے پاؤں تلے رونتا رہا، لیکن اے اللہ تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میرے پاس جو نفسانی اور شیطانی طاقتیں تھیں انہوں نے مجھے مجبور کر دیا تھا، اے اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تیری بارگاہ میں آتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کسی تیسرے شخص کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے گناہوں کی جو نحوست اس کی زندگی میں جو دکھائی دیتی ہے وہ ساری کی ساری نحوست اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے۔ گناہوں کی، اللہ کی نافرمانی کی ایک نحوست ہے،
اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے جس کو دور کر دیا جاتا ہے، اس نحوست سے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے، اس مشکل سے انسان کو نجات جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھے، توبہ اور استغفار کو اپنا لے۔ اور توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیے، کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیا ہوا عذاب بھی رفع دفع کر دیا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے، ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، کفر و شرک کرتی تھی، اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو مسلسل جو ہے وہ توبہ اور استغفار کی تلقین کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی تلقین کرتے رہے، کفر اور شرک کو ترک کرنے کی تلقین کرتے رہے ساری زندگی۔ قرآن نے بتایا تقریباً یونس علیہ السلام جس شہر میں مبعوث کیے گئے اس شہر کا نام نینوا تھا، یہ موصل عراق کے شہر کا ایک قصبہ تھا جس کی آبادی اس زمانے میں 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ اس 1 لاکھ سے کچھ زیادہ آبادی کے اس قصبے میں حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یونس علیہ السلام نے جب کافی ان کو ترغیب دی، ان کو ترہیب دی، اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ سے رجوع نہ کیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب کی وعید سنائی کہ تم پہ عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو یہ وعید سنا کے ان سے اپنا چہرہ پھیر کے آپ اس شہر سے باہر نکل گئے، اب چلے گئے۔ اب قوم کے لوگ تھے، انہوں نے آپس میں دیکھا، مشورہ کیا، ایک دوسرے کو کہنے لگے یونس علیہ السلام نظر نہیں آ رہے، وہ ہمیں عذاب کا کہہ کے گئے ہیں، نظر نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ وہ تو روز ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے، آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو قوم کے جو سردار تھے، جو سمجھدار لوگ تھے، وہ آپس میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ پچھلی امتوں میں بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آئے اور وہ قوم کو عذاب کی وعید سنائے، اور جب عذاب آنا یقینی ہو جائے تو وہ نبی اس شہر کو، اس قریے، اس قصبے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جب نبی نکلتا ہے اس علاقے سے تب اس علاقے کے اندر عذاب اللہ کا آتا ہے۔ جاؤ جا کے دیکھو، تحقیق کرو یونس علیہ السلام اس شہر میں ہیں یا چھوڑ گئے ہیں۔ جب لوگوں نے تحقیق کی، پھرے، یونس علیہ السلام نظر نہ آئے۔ انہوں نے کہا یونس علیہ السلام تو شاید شہر چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اب یہ لوگ ڈرے، ڈرتے ڈرتے انہوں نے رات گزاری۔ جب صبح ہونے لگی تو دیکھا یونس علیہ السلام واپس نہیں ہیں، ان کا گھر، ان کا حجرہ بالکل خالی ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ یونس علیہ السلام تو جا چکے ہیں، اب عذاب آئے گا۔ اگرچہ ساری زندگی ہم نے یونس علیہ السلام کا کہا نہیں مانا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یونس علیہ السلام نے کبھی ہمارے سامنے جھوٹ بھی نہیں بولا، ساری زندگی وہ سچ بولتے رہے۔ اب انہوں نے عذاب کی وعید ہمیں سنائی ہے، یہ سچی ہوگی، اس لیے وہ یہاں سے جو ہے وہ علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اب لوگوں نے جب دیکھا یونس علیہ السلام نہیں ہے، صبح ہوتے ہی انہوں نے دیکھا چاروں طرف سے کالی بدلیاں آنے لگیں، کالے بادل آنے لگے، ہوائیں آہستہ آہستہ چلنے لگیں، چاروں طرف سے دھواں جب اٹھنے لگا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہی اللہ کا عذاب ہے جو اب ہم پہ آنے والا ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے جتنے وہاں کی آبادی تھی وہ سب کے سب جو ہے اکٹھے ہوئے، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، گھروں کو اسی طرح کھلا چھوڑ کے ایک جنگل کو متعین کر دیا جو بہت بڑا جنگل تھا اس علاقے میں۔ ساری کی ساری قوم اس جنگل میں نکل گئی، اس جنگل میں نکلے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے، احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں سمیت اپنے مال مویشیوں کو بھی ساتھ لے کے نکل گئے، جس کے پاس مال مویشی تھے ان کو بھی لے کر گھروں کو اور علاقے کو بالکل خالی کر دیا، سب کے سب جنگل میں، جنگل بیابان میں نکل گئے، اور جہاں کہ وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگے، توبہ استغفار وہ کرنے لگے وہاں پہ، اور سب نے بیک زبان یہی اقرار کیا، یہی تصدیق کی اپنے دل سے کہ اے اللہ، یونس علیہ السلام جس بات کی ہمیں تلقین کر رہے ہیں ہم اسی بات کی طرف آتے ہیں، ہم یونس علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے کے آتے ہیں، ہم بت پرستی، کفر و شرک سب چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی کہ ہم یونس علیہ السلام جو ہمیں دعوت دیا کرتے تھے، ہم ان کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہیں، اے اللہ، اے یونس علیہ السلام کے رب ہمیں معاف کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلے انہوں نے اپنے کپڑے اتار دیے، جو پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے تھے وہ بوسیدہ کپڑے انہوں نے پہن لیے،
عاجزی کا اظہار کرنے لگے، مویشیوں کو ساتھ نکالا، بچوں کو ساتھ نکالا۔ جب اس میدان میں پہنچے، شوہروں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، علیحدہ کر دیا اپنے سے، ماؤں نے اپنے چھوٹے بلکتے ہوئے بچوں کو گود سے نیچے پھینک دیا، نیچے رکھ دیا، اور خود اللہ کی بارگاہ میں سب کے سب جو ہے وہ آہوزاری کرنے لگے۔ اللہ کی طرف سارے متوجہ ہو گئے۔ اب آہوزاری کی، ایک دوسرے کے ساتھ جو جھگڑا فساد تھا، دل میں عداوت تھی، بغض تھا، کینہ تھا، کسی کا حق رہتا تھا، سب نے ایک دوسرے کو علی الاعلان معاف کر دیا، ایک دوسرے کے حقوق کو معاف کر دیا، سچے دل سے انہوں نے توبہ کی۔ حالانکہ یونس علیہ السلام اس امید سے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور اللہ کے عذاب کی جو مبتدیات تھی اور جو ابتدائیات تھی وہ آنے لگی تھی، اللہ کے عذاب کے آثار دکھائی دینے شروع ہو گئے تھے، لیکن پوری قوم نے دل سے توبہ کی، ایک دوسرے کے حقوق کو معاف کیا، گڑ گڑائے، اور یونس علیہ السلام کے رب پہ ایمان لانے کی جب انہوں نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے اس عذاب کو دور کر دیا، وہ عذاب دور ہو گیا۔ یونس علیہ السلام جب کئی دنوں بعد واپس اپنی بستی میں آئے، دیکھا بستی اسی طرح خوشحال ہے، کوئی عذاب کے آثار نہیں ہے، لوگ اپنی زندگی میں اسی طرح مگن ہیں۔ یونس علیہ السلام نے پوچھا، اے لوگوں کیا اللہ کا عذاب نہیں آیا؟ انہوں نے کہا اللہ کا عذاب تو آ گیا تھا، ہمارے سر پہ تھا، لیکن ہم نے اس طرح کے سارے کام کیے۔ وہ سارا واقعہ، وہ روداد حضرت یونس علیہ السلام کو سنائی گئی۔ یونس علیہ السلام کی وہ قوم، اللہ نے فرمایا جب تک اللہ کا جو ہے وہ ارادہ اور مرضی تھی، وہ یونس علیہ السلام کی قوم روئے زمین پہ اپنی مقرر زندگی تک زندہ رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان یونس علیہ السلام کے قوم کی تعریف کی۔ اللہ نے فرمایا سورۃ یونس میں، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرمایا ان کے ایمان لانے نے اور ان کے توبہ اور استغفار کرنے نے فائدہ پہنچایا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے کے آئے، اللہ نے فرمایا میں نے ان سے دنیا میں عذاب کو دور کر دیا۔ عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، دنیا میں جو رسوا کن عذاب تھا، اللہ نے فرمایا وہ عذاب میں نے ان سے اٹھا لیا۔ کس وجہ سے؟ بحیثیت قوم انہوں نے اجتماعی توبہ اور استغفار کی، جو ہے وہ ایک ترکیب بنائی، دل سے ایک دوسرے کو معاف کیا، اللہ سے جو اللہ کے حقوق طلب کیے تھے اس کی اللہ سے معافی مانگی، جو بندوں کے حقوق طلب کیے تھے بندوں سے معافی مانگنے لگے، بندوں نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور بندوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو معاف کرتے رہے، جس نے جس کا حق طلب کیا تھا اپنا حق بخش دیا، معاف کرنے لگے، اللہ نے ان سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اسی لیے یہی کہا گیا حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعوت جو اپنی قوم کو آپ نے دی تھی وہ یہی تھی، استغفار کی دعوت تھی، توبہ کی دعوت تھی۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہا کرتے تھے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم اپنے رب سے مغفرت چاہو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشنے والا ہے۔ رب کا قانون انسانوں جیسا نہیں ہے، کسی انسان کی نافرمانی کرو، اس کا حق تلف کرو، 100 مرتبہ اس کے دروازے پہ جاؤ وہ تمہیں دھتکار دے گا، جاؤ اپنا کام کرو، اگر بظاہر معاف کر بھی دیا دل سے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت چاہو، وہ تو بخشنے والا ہے، غفارا، وہ تو ستار العیوب ہے، گناہوں پہ، تمہارے عیبوں پہ پردہ فرمانے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، صرف گناہ ہی معاف نہیں کرے گا، استغفار کا فائدہ تمہیں کیا ملے گا؟ اے میری قوم إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پہ وہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، بارشیں تم پہ ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ بِأَمْوال جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، استغفار کی برکت سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی برکت سے اللہ اس کو مال و دولت عطا کرے گا۔ وَبَنِينَ، جس کی اولاد نہیں ہے اللہ اس کو اولاد عطا کرے گا، جس کے بیٹے نہیں ہیں اللہ اس کو بیٹے عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جس کے باغ سوکھ گئے ہیں ان کے باغوں کو اللہ تبارک و تعالی ہریالی نصیب کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جس کے علاقے میں دریا اور نہریں، ندیاں سوکھ گئی ہیں اللہ ان کے دریاؤں، ندیوں، نہروں کو پانی سے بھر دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی انسان کی ضروریات ہیں یہ سب کے سب انسان کو مل سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے شرط توبہ اور استغفار ہے۔ استغفار کی اتنی یاد رکھیے برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ جو شمار سے باہر ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی بزرگ،
اجل بزرگ گزرے ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس ان کی مجلس میں ایک شخص آیا، اے امام زمانہ، میرے جو ہے وہ گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اللہ کی بڑی نافرمانی کرتا ہوں، کوئی علاج بتائیے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا استغفار کثرت کے ساتھ کرو۔ وہ چلا گیا۔ پھر کسی دن ایک دوسرا شخص آیا، آپ سے ملاقات کے لیے لوگ آیا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت اصل میں بات یہ ہے مال و دولت میرے پاس بہت زیادہ تھا، سب کا سب نقصان ہو گیا، چلا گیا، کوڑی کوڑی کا محتاج ہوں، کوئی حل بتائیے۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا ایک دن، اس نے عرض کی اے حضرت میری اولاد نہیں ہے، بڑا عرصہ ہو گیا شادی کیے ہوئے، بیٹے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے کوئی نسخہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، وہ آ کے عرض کرنے لگا حضرت میری کھیتی ہے، باغ ہیں، مال مویشی ہیں، سب کے سب باغ سوکھ گئے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، باغ میرا سوکھ گیا، کھیت میرے سوکھ گئی، کوئی حل بتائیے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ دوسرا شخص آیا، حضرت ہمارے علاقے میں نہریں ندیاں سوکھ گئی ہیں، بارشیں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ آپ کے جو شاگرد تھے، آپ کے مرید تھے، وہ پوچھنے لگے حضرت کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس سائلین آتے ہیں، آپ نسخے اور حل کی بجائے ہر کسی کو استغفار کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو آپ نے سورۃ نوح کی اسی آیت کی تلاوت کی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے جس کو مال چاہیے وہ استغفار پڑھے، جس کو بیٹے چاہیے وہ استغفار پڑھے، جس کا باغ سوکھ گیا ہے وہ استغفار پڑھے، جس کو بارش کی ضرورت ہے وہ استغفار پڑھے، جس کو امن کی ضرورت ہے وہ استغفار پڑھے۔ یہ ساری نعمتیں تمہیں مل سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ دل سے استغفار کرو۔ تو اس لیے یاد رکھیے استغفار یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، ہماری عبادت میں استغفار کا عمل دخل بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم چاہیے یہ کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی روزمرہ زندگی میں ایک وقت اپنے اوراد وظائف کے لیے مختص کریں، جس میں ہم ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ ہم سارے دن رات 24 گھنٹے باہر دنیا میں ہیں، دنیا کے لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، گھر میں آتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہیں۔ کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک وقت 24 گھنٹوں میں اگرچہ 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو ضرور ہونے چاہیے، جس میں ہم بالکل خالی ذہن ہو کر تمام رشتوں کو ایک طرف رکھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور پھر ایسی کیفیت میں، اس خلوت میں، اس یکسوئی میں جب ہم ایک مرتبہ بھی استغفار پڑھیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے، اور ایک قطرہ آنسو کا اگر ہمارے آنکھ سے اس وقت نکل آیا، بس بحیثیت قوم ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر ہمیں نہ معیشت کی فکر ہوگی، نہ ہمیں سیاست کی فکر ہوگی، نہ ہمیں پھر بارشوں کی فکر ہوگی۔ آج ہماری قوم، آج ہمارے صحرا بارشوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ صحرائی ہمارے جو علاقے ہیں ہمارے ملک کے پاکستان کے، وہ سوکھ گئے ہیں۔ وہاں پہ مال مویشیوں کے لیے، انسان کے لیے وہ تالابوں کا جو بالکل ایک دھندلا سا پانی ہے، اس کا قطرہ تک آج نہیں ہے۔ وہ دیکھیے سندھ اور بلوچستان کے صحرا آج وہ بارشوں کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ پیاس سے مر رہے ہیں۔ بارشیں نہیں ہیں ہمارے ملک میں، جہاں ضرورت ہے وہاں پہ بارش نہیں ہو رہی۔ آج ہم اپنے ملک کی معیشت کو دیکھیے، ہمارے ملک کی معیشت مکمل طور پہ طاغوتی قوتوں کے اس کے شکنجے میں ہے۔ آج پوری قوم مقروض ہے۔ آج ہمارا معاشی، ہماری حالت وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ خدا نہ کرے کہیں ہمارا ملک اس حالات سے دوچار نہ ہو جس طرح کے کچھ عرصہ پہلے سری لنکا ہوا، اللہ نہ کرے۔ یہ سارے مسائل ہمارے حکمران جو اپنی انا پرستی میں مشغول ہیں، وہ اپنے کرسی کے چکر میں ہیں، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے حکمرانوں سے تو توقع ہی ختم ہے کہ شاید وہ ہمارے ملک کو نکالنے کے لیے، ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے شاید کچھ کریں گے۔ حاشا وکلا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ان 75 سالوں میں جتنے حکمران دیکھے، سب کے سب غدار ہی نکلے۔ ملک کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہے، ہوتا تو وہ ضرور سامنے آتا، کوئی بھی مخلص نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ کرنا ہے ہم اور آپ نہیں کرنا ہے، ہم عوام نہیں کرنا ہے۔ ہم قانون کو بھی ہاتھ میں نہیں لے سکتے، شریعت نے منع کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ تم پہ اگر ایک حبشی غلام بھی مسلط ہو، حاکم ہو جائے، تم نے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے، اپنے ہی ملک کا نقصان ہے، اپنے ہی بھائیوں کا نقصان ہے۔ اور پھر ہم اتنے بڑے معاشی ماہرین بھی نہیں ہیں کہ ہم معاشی طور پہ حکومت ہماری بات سنیں اور ہمارے جو ہے وہ مشوروں پہ عمل کرے۔ اتنے بڑے ماہرین معیشت ہم ہیں بھی نہیں، جو ہیں وہ اپنے فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم عوام الناس، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ان حکمرانوں کو نہ دیکھیں۔
ہمارا قبلہ اور کعبہ وہ اللہ کی رحمت ہونی چاہیے، ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے۔ توبہ اور استغفار کو اپنا وتیرہ بنا لیں، توبہ اور استغفار کریں، اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ اپنے گھروں میں استغفار کی محفلیں لگائیں، خلوت میں بیٹھ کر کم از کم دن میں 100 مرتبہ ضرور استغفار کریں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور دن میں 100 مرتبہ کم از کم استغفار کیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو اللہ نے آپ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، آپ کے طفیل اللہ نے آپ کی امت کو بخشا ہے، آپ اتنا استغفار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اے عائشہ عجیب بات کرتی ہو، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، استغفار کروں؟ وہ حبیب کائنات جن کے طفیل اللہ نے اس امت کو بخشا، جن کے طفیل اللہ نے زمین و آسمان پیدا کی، اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا، وہ دن میں 100 مرتبہ کم از کم استغفار کرتے تھے، تو میں اور آپ ہماری تو کوئی جو ہے وہ وقعت ہی نہیں ہے۔ اس لیے استغفار کو اپنی زندگی کا میں بھی اور آپ بھی، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے، اپنے تمام جاننے والوں کو، جتنے آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، دوست احباب ہیں، ہر کسی کو اس بھنور سے نکلنے کے لیے، آج ہمارا ملک جس بحران کا شکار ہے، اس سے نکلنے کے لیے ایک ہی واحد ہمارے پاس راستہ ہے، وہ کیا؟ استغفار۔ استغفار آپ دیکھیے اگر یہ قوم اجتماعی طور پہ استغفار کرنا شروع کر دے، یہ منبر رسول سے میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ نے وعدہ کیا ہے بحیثیت قوم تم استغفار کرو تمہاری ساری مشکلات رفع دفع ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔